اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے کچھ نکات بیان کیے تھے، جس میں سے پہلا لفظ اور پھر لفظ کی دو قسمیں، یعنی موضوع اور محمل۔ پھر موضوع کی ہم نے دو قسمیں بیان کی تھی کہ ایک مفرد ہے جس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا مرکب۔ پھر کلمہ کی ہم نے قسمیں ان کی بیان کی تھی کہ کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ پھر اسم کی عادت کے اعتبار سے ہم نے قسمیں بیان کی تھی کہ اسم یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا، تثنیہ یعنی وہی دو، اور یا جو ہے وہ جمع ہوگا۔ اور پھر اسم کی ہم نے جنس کے اعتبار سے بھی دو قسمیں بیان کی تھی کہ اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ مؤنث کے علامات بھی ہم نے بیان کیے تھے کہ جس اسم کے آخر میں تائے مدورہ ہو یا الف ممدودہ ہو یا الف مقصورہ ہو تو غالباً وہ اسم جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ اور اسم کی ہم نے تنکیر اور تانیث کے اعتبار سے، تنکیر اور تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے، یعنی معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے دو قسمیں بنتی تھی کہ یا تو اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور فعل کی بھی ہم نے قسمیں بیان کی کہ فعل یا ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا، یعنی کلمے کی دوسری قسم ظاہر ہے فعل ہے، تو فعل کی دو قسمیں ہیں کہ یا تو فعل ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا۔ اور آخری قسم جو کلمے کی تھی وہ حرف ہے۔ حرف کی بھی دو قسمیں ہیں، یا تو حروف عامل ہوتے ہیں۔ عامل سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز پر، کسی کلمے یا جملے پر وارد ہو جائے تو اعراب میں چینجنگ لے کے آتا ہے۔ یا جو ہے وہ حرف غیر عامل ہوگا کہ وہ معنی تو رکھتا ہے، لیکن یعنی معنی کے اعتبار سے چینجنگ ہو سکتا ہے لے آئے، لیکن اعراب کے اعتبار سے عمل نہیں کرتا، چینجنگ نہیں لاتا۔ عامل سے مراد یہ ہے کہ عمل کرنے والا، یا عامل یعنی عمل کرنے والا، غیر عامل یعنی جو عمل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آخری نقطہ ہم نے بیان کیا تھا کہ مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، یا مرکب مفید ہے جس کو جملہ کہتے ہیں، یا مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب مفید وہی ہوتا ہے کہ متکلم کلام کرے اور سامع کو پوری بات کی سمجھ آ جائے، اسی کو جملہ کہتے ہیں۔ جملے کی یہی تعریف ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور مرکب غیر مفید ہوتا ہے کہ جو ہوتا تو مرکب ہے، مرکب کس کو کہتے تھے کہ جو دو کلمے ہو یا دو سے زیادہ، ہوتا مرکب ہے، لیکن اس کلام کی سامع کو، جو سننے والا ہے، پوری بات کی سمجھ نہیں آتی۔ جملہ جو ہے نا، جملے کو مرکب مفید کہتے ہیں کہ جو بات ہوتی ہے وہ پوری طرح انسان سمجھ لیتا ہے۔ آج کی بحث میں ہم جملے کی اقسام بیان کریں گے، مرکب مفید کے اقسام یا جملے کے اقسام جو بھی کہیں۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، یا جملہ خبریہ ہوگا یا جملہ انشائیہ ہوگا۔ جملہ خبریہ کی کیا تعریف ہے؟ جملہ خبریہ کی تعریف یہ ہے، جملہ خبریہ جیسے نام سے ہی واضح ہے کہ بھئی ایک خبر دی جا رہی ہے، اس جملے میں ایک خبر دی جا رہی ہے، ایک انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ تعریف اس کی اس طریقے سے علماء بیان کرتے ہیں کہ جس جملے کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ ظاہر ہے جب وہ خبر دے رہا ہے تو آپ جو ہے، ہو سکتا ہے وہ جملہ سچا ہو، سچ بول رہا ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، اس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا آپ کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کہتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا۔ اب ہو سکتا ہے زید نے مارا ہو سکتا ہے زید نے نہ مارا ہو، اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے کہنے والے کو آپ سچ یا جھوٹ کا اس کے اوپر کچھ آپ نہیں کہہ سکتے، بلکہ بات بالکل کلیئر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتے ہیں اضرب، مار۔ اب مار میں کیا، آپ اس میں کوئی سچ جھوٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کہہ رہا ہے مار، تو کلیئر سی بات ہے بھی یہ مارنے کو طلب کر رہا ہے کہ مار، تو اس میں سچ اور جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔
اچھا، آج کی بحث بہت ہی زیادہ مفید اور نہایت ہی مہم بحث ہے، چونکہ یہیں سے ہم کتاب کو پھر شروع کریں گے، چونکہ کتاب کے اندر جملے ہوں گے اور جملے کی آپ نے شناخت کرنی ہے، ترکیب کرنی ہے، اس کو صحیح پڑھنا ہے۔ جملے خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ہم نے بیان کیا کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملے خبریہ، جملے انشائیہ۔ پھر جملے خبریہ کی دو قسمیں ہیں، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا اسم سے ہوئی ہو، ابتدائی لفظ اس کا اسم ہو، فعل نہ ہو، حرف نہ ہو، بلکہ اس کا ابتدائی لفظ کیا ہو؟ اسم ہو، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، مثال میں عربی میں کہتے ہیں الطعام حاضر، الطعام حاضر، کھانا حاضر ہے، کھانا تیار ہے۔ اب اس میں الطعام جو ہے وہ اسم ہے، فعل تو نہیں ہے، اسم ہے، اسم ہے، اور حاضرون بھی ظاہر ہے اسم ہے، لیکن شروعات جو ہے وہ اسم سے ہوئی ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور جملہ فعلیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی شروعات کس چیز سے ہوئی ہو؟ فعل سے ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں ذہب زید، زید گیا۔ اب یہ ذہبہ یہ کیا ہے یہاں پہ؟ ذہبہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذہبہ یہاں پہ فعل ہے، ذہبہ یعنی وہ ایک شخص گیا، زید پھر ظاہر ہے اسم ہے، لیکن شروعات جو فعل سے ہوئی ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ اور دوسری قسم جو جملہ خبریہ کی ہے وہ ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، 10 قسمیں ہیں۔ اب اس پہ میں توضیح نہیں دینا چاہتا، چونکہ اصل ہمارا جو مقصد ہے وہ کتاب کو پڑھنا ہے، عربی بول چال والی کتاب کو۔ تو کئی اگر موقع ملے انشاءاللہ تو اس سب پر بھی بحث کی جا سکتی ہے۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں، امر ہے، نہی ہے، استفہام ہے یعنی سوالیہ، تمنی ہے کسی چیز کی تمنی کرنا، ترجی کسی چیز کی امید کرنا، یہ سب کے سب جملے ہوتے ہیں۔ امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود جیسے عقد کرنا، ندا کسی کو آواز دینا، عارض ہے، قسم ہے، اور تعجب ہے، یہ سب کے سب ان کی قسمیں ہیں، جو انشاءاللہ العزیز کسی وقت پہ انشاءاللہ اس پر بھی بحث کریں گے۔ اور یہ ابھی مقصود نہیں ہے، انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس کتاب میں ان چیزوں کا تذکرہ آئے گا، یہ سب چیزیں انشاءاللہ حل ہوگی، جو جہاں پر آ جائے وہاں پر پھر انشاءاللہ توضیح دیں گے۔ اچھا، بحث یہ ہے کہ ہماری ابتدائی جب کتاب شروع ہوگی تو وہاں جملہ اسمیہ سے ہی ہمارا سامنا ہوگا، تو لہٰذا جملہ اسمیہ کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب، کس چیز سے بھئی یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ بنتے ہیں؟ یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا کہ بھئی جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا ابتدائی جو ہے ابتدا اسم سے ہوئی ہو، اور جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جس کی ابتدا فعل سے ہوئی ہو۔ جملہ اسمیہ میں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کون سے میٹیریل چاہیے کہ جملہ اسمیہ بن جائے؟ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کی ضرورت ہوگی، مبتدا اور خبر کی ضرورت ہوگی، ایک مبتدا ہوگا، دوسری خبر ہوگی، ٹھیک ہے جی، دو چیزوں سے بنے گا، مبتدا اور خبر سے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو زید قائم، زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے۔ مبتدا کس چیز کو کہتے ہیں؟ مبتدا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے ابتدا کی جائے، جس چیز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ خبر کس کو کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں انفارمیشنز کو، خبر کو، جس سے مبتدا کمپلیٹ ہو جائے، مبتدا کا معنی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ جیسے اس جملے میں زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ کھڑا ہونا کس کی خبر دے رہے ہیں؟ زید کی خبر دے رہے ہیں، بھئی زید کھڑا ہے، بات زید کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ کہا زید، تو آپ بھی کہتے ہو بھئی زید کو کیا ہوا، جب اس نے خبر کا دے دی قائم کھڑا ہے، تو آپ کو بات بھی پوری سمجھ آ جائے گی۔ تو جملہ اسمیہ کی پہلی قسم جو ہے وہ، جو جملہ اسمیہ کی بناوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر سے بنتی ہے۔ جملہ اسمیہ جہاں آ جائے بس آپ نے مبتدا اور خبر کو ہی تلاش کرنا ہے۔ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ کن چیزوں سے بنتا ہے؟ جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کو اور فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔
جب فعل ہوگا تو اس کا کوئی ظاہر ہے کوئی کام کرنے والا بھی ہوگا، تو وہاں اپنے فعل اور فاعل کو ڈھونڈنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں ذہب حامد، حامد گیا، کہا حامد گیا۔ اب یہاں ذہبہ جو جملہ فعلیہ ہے، ذہبہ خود فعل ہے اور حامدن کیا چیز ہے؟ اس کا فاعل ہے۔ ذہب حامد، حامد گیا۔ اب جانا جو ہے یہ خود فعل ہے جو ذہبہ ہے، لیکن یہ جو چل رہا ہے جا رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ حامدن ہے۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ تو بس اس کا آپ نے مکمل طور پہ آپ کو کنٹرول حاصل ہونا چاہیے۔ اب مبتدا اور خبر کی تعریفیں۔ مبتدا کیا چیز ہے؟ جملہ اسمیہ کی ابتدا میں آتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی ابتدا میں جو چیز آ جائے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، مرفوع ہوگا، ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور خبر کیا چیز ہوتی ہے؟ مبتدا کے بعد جو آ کر معنی کو مکمل کرے۔ مبتدا کے بعد جو چیز آ جائے اور معنی کو مکمل کرے، جیسے میں نے زید قائم کی مثال دی۔ زید آپ نے ایک دفعہ کہا تو بندہ پریشان ہو جاتے، زید کیا ہوا؟ جب کہا قائم کھڑا ہے تو پھر بات سمجھ آ گئی، انفارمیشن مل گئی آپ کو۔ تو یہ وہ خبر جو ہے یہ مبتدا کے معنی کو مکمل کرتا ہے اور یہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ یہ جو ہے خبر بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا العلم مفید، علم مفید ہے۔ اب آپ ایک دفعہ کہا العلم علم، تو لوگوں نے کہا بھائی کیا ہے علم کو؟ تو اس نے کہا مفید، مفید ہے، سود مند ہے۔ تو بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے دیکھا العلم بھی مرفوع ہے، مفید جو اس کی خبر ہے وہ بھی مرفوع ہے۔ تو یہ یہاں پر اس طریقے سے۔ اچھا، اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مبتدا اور خبر میں کیا مطابقت ہوتی ہے، مشترکات کون سی چیزیں مبتدا اور خبر میں مشترک ہونی چاہیے۔ اچھا، پہلے جنس کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں جو مبتدا میں ہو خبر میں بھی وہی چیزیں ہونی چاہیے۔ جنس کے اعتبار سے یعنی اگر مبتدا مذکر ہو، مذکر ہے تو خبر کو بھی مذکر ہونا چاہیے، اور اگر مبتدا مؤنث ہے، کوئی مؤنث اسم ہے تو خبر کو بھی مؤنث ہونا چاہیے۔ یہ مطابقت ضروری ہے، ایک چیز۔ دوسری مطابقت عدد کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ عدد کے اعتبار سے مبتدا اگر مفرد ہے، مفرد یعنی واحد ہے، تو خبر کو بھی واحد ہونا چاہیے۔ اگر مبتدا تثنیہ ہے، دو ہے، تو دو سے مراد یعنی آپ نے ایک دفعہ کہا طالبان یعنی دو طالب علم۔ اگر تثنیہ ہے تو خبر کو بھی تثنیہ ہونا چاہیے۔ اگر مبتدا جمع ہے تو خبر کو بھی جمع ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ یہاں زید کیا ہے؟ زید مذکر ہے، قائم بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ عدد کے اعتبار سے دیکھیں زید ایک ہے، واحد ہے، قائم بھی کیا ہے؟ واحد ہے۔ تو یہ مطابقت بھی اس میں ہونی چاہیے۔ اور مبتدا اور خبر کی کچھ خصوصیات بھی ہے، ان کو بھی پڑھ لیں۔ مبتدا اور خبر کی خصوصیات یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتا ہے، عموماً نکرہ ہوتا ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مشخص چیز ہوتی ہے، اور خبر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے، عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا ایک اسم مفرد ہوگا، ایک چیز ہوگی مبتدا، ٹھیک ہے جی۔ اور خبر جو ہے کبھی مفرد کبھی جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے ایک مبتدا کے لیے خبر جو ہے وہ پورا جملہ ہو، انفارمیشن پوری جملے کی شکل میں دی گئی ہو، ایک لفظ کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، جیسے ہم نے مثال کی قائمون کی مثال ہم نے ذکر کی، اور پورے کے پورے جملے میں بھی ممکن ہے اس نے خبر دی ہو۔ تو یہاں تک جو ہے ہمیں اگر بات کی سمجھ آئی ہے تو انشاءاللہ العزیز کوئی مشکل اس میں نہیں ہوگی۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارا جو درس ہے
اس میں بھی آج کے درس میں اگر ہم پہنچ سکیں تو کچھ چیزیں ضروری ہے جس کو ہم سیکھیں. اس میں سے پہلی چیز ہمارے پاس ہے ہاذا. کتاب ابتدائی اس درس کا پہلا سبق ہاذا سے شروع ہوگا. اور ہاذا کیا چیز ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے، یعنی کسی چیز کو ہاذا کا معنی جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ، اسم اشارہ ہے. کسی چیز کو آپ اشارہ جب دیتے ہیں، اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، نزدیک کے لیے. ظاہر ہے یہ یعنی نزدیک ہے. اور یہ مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر بھی ہونا چاہیے. جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں مفرد بھی ہو مذکر بھی ہو، اور عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے لیے حاضر استعمال ہوتا ہے یہ. اب یہ اس میں اشارہ جس کی تعریف آپ نے پڑھ لی کہ اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یعنی وہ قریب ہونا چاہیے، مفرد بھی ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، دو نہ ہو، تین نہ ہو، جمع نہ ہو، تثنیہ نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ مفرد ہو، واحد ہو. اور مذکر بھی ہو، یعنی مرد ہو یا مذکر ہو. ٹھیک ہے جی، مذکر چیز ہو. اگر انسان ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مرد ہو، اور اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ بھی کم از کم مذکر ہونی چاہیے. عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، اس میں فرق نہیں. عاقل اور غیر عاقل کیا ہے؟ عاقل ہمارے پاس صرف تین مخلوقات ہے، انسان ہے، جن ہے، اور فرشتے ہیں. غیر عاقل ان کے علاوہ جتنی چیز بھی ہے، پہاڑ ہے، دیوار ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند، یہ سب چیزیں جو ہے وہ، حیوانات ہے، نباتات ہے، جتنی چیزیں بھی ہے، یہ سب غیر عاقل شمار ہوتی ہے. یہاں ہم نے پڑھ لیا. انشاءاللہ اب درس کو شروع کرتے ہیں. الدرس الاول، پہلا درس. ہاذا یعنی یہ. تعریف ہم نے بیان کر دی ہے اس کی. اور اب یہ سب کے سب جملے اسمی آئیں گے. جملے اسمیہ کی ترکیب آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا اور خبر سے ہوگی. ہاذا بیت، یہ گھر ہے، یہ ایک گھر ہے. ہاذا کیا ہے؟ مبتدا ہے. بیتن کیا ہے؟ خبر ہے. اب آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہاذا آپ نے کہا تھا کہ مبتدا ہے، اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہے، تو یہ تو مرفوع نہیں ہے. حاضن تو نہیں ہے، حاضو نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو یہاں پر ہاذا ہے یہ اس جگہ پر واقع ہوا ہے جو مبتدا کی جگہ ہے، اور مرفوع کی جگہ پر واقع ہوئی ہے. یعنی خود مبتدا مرفوع ہے. یعنی اگر کوئی پوچھے گا تو آپ کہو گے کہ بھئی یہ مرفوع ہے، لکھا نہیں گیا ہے اعراب، لیکن ہے یہ مرفوع. چونکہ اعراب جو ہے بس اوقات اعراب ظاہری ہوتا ہے جو ظاہر لکھا ہوتا ہے. بعض اعراب جو ہوتے ہیں وہ محلی ہوتے ہیں، اور یہ محلی اعراب میں کیا ہے؟ مرفوع ہے اور مبتدا ہے. بیتن کیا ہے؟ بیتن اس کی خبر ہے. ہذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. ہذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. یہاں پر بھی ایسی ہے، ہذا مبتدا، مسجد اس کی خبر. ہذا باب، یہ ایک دروازہ ہے. اور خود آپ دیکھ بھی رہے، ایک دفعہ کہا ہذا یہ، تو سمجھ نہیں بھئی یہ کیا. لیکن جب کہا بابن، مسجدن، بیتن، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ہذا سے کیا مراد ہے. اور خبر واقع ہو جائے تو مبتدا کا معنی بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ہذا بابن، یہ ایک دروازہ ہے. ہذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. ہذا قلم، یہ ایک قلم ہے. ہذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے. ہذا مکتب، یہ ایک میز ہے. مکتب کہتے ہیں میز کو. ہذا سریر، یہ ایک چارپائی ہے. ہذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے. تو بس اس ابتدائی نقطے میں جو چیزیں زیادہ مہم ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھ لیا کہ خود جو ہے جملہ، یعنی یہ سب جملہ اسمیہ تھی. جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر. اور ہاذا جو یہاں واقع ہو رہا ہے وہ مبتدا ہے، بیتن اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. اور ہاذا مسجد میں بھی اسی طریقے سے ہے. اور یہ سب کے سب جو ہے بالکل اسی طریقے سے ہی سارے کے سارے انشاءاللہ آئیں گے، جن کو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. اور اگلے جلسے میں انشاءاللہ مزید جو ہے اسی کتاب کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور بہتر سے بہتر طریقے سے
انشاءاللہ دروس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ جو دروس ہے جو میں نے بیان کیے 3 درس تک ان کو آپ لکھیں، اور جو لکھنے کے نقطے ہوتے ہیں ضروری ایک کاپی بنا کے اس کو لکھا کریں. اور کتاب جو ہے یہ بھی انٹرنیٹ سے مل جاتی ہے، تو کتاب کو بھی آپ اپنے پاس رکھیں اور انشاءاللہ العزیز تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے آپ پڑھ سکیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.